ہمارا پلان وائپر کا یہ ہو رہا ہے کہ اپنا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پی سی AIPC ہم لانچ کریں IDCN کے اوپر. میں یہ بڑے فخر سے بول سکتا ہوں کہ IT ایک واحد چیز ہے جو پاکستان کو غربت سے امیر ملک بنا سکتا ہے. میں یہ بڑے آرام سے بول سکتا ہوں لاکھ ایک لوگ بھی ہوں جو IT کے اندر آتے ہیں تو وہ بھی کھپ جائیں گے یہاں پہ. السلام علیکم. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے انفارمیشن ٹیکنالوجی پر، اور کیونکہ انتہائی اہم شعبہ ہے اور آج دنیا جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں اس IT کی جو شعبہ ہے اس کی کیا صورتحال ہے، کتنی ہماری برآمدات ہو رہی ہیں، پاکستان میں جو ہے کتنے جو ہے گریجویٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر کتنے مواقع موجود ہیں پاکستان میں، ہماری ایکسپورٹس کہاں تک جا سکتی ہیں، تمام صورتحال پر جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کیا وہ جو ہے اقدامات کافی ہیں، ان اقدامات کے بارے میں جو اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور اسی بارے میں آج میرے ساتھ موجود ہیں ماہر انفارمیشن ٹیکنالوجی خوشنود آفتاب، جو کہ گزشتہ 30 سال سے وائپر کے نام سے جو ہے پاکستان میں اس میں شعبے میں کام کر رہے ہیں، ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. یہاں کے جو پاکستانی میڈ اسمبلڈ کمپیوٹرز ہیں اور دیگر اشیاء سافٹ ویئر ہیں ان کی بھی ایکسپورٹ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور مزید جو ہے انہی سے ہم بات کریں گے. پہلے تو وائپر کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا ہے وائپر؟ وائپر جی ایک پاکستانی برانڈ ہے جو کمپیوٹر کا برانڈ ہے، جو ہم کمپیوٹر بھی بناتے ہیں، لیپ ٹاپ بھی بناتے ہیں، ٹیبلٹس بھی بناتے ہیں، سرورز بھی بناتے ہیں. اس کو ہم مکمل پاکستانی میڈ کہہ سکتے ہیں یا سیمی؟ نہیں جی، پاکستانی اسمبلڈ ہے، مگر 100% پاکستانی برانڈ ہے، برانڈ پاکستانی برانڈ ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی کہاں ہیں ہم؟ ایکسپورٹ مطلب ہو رہی ہیں ہماری؟ جی الحمدللہ ہو رہی ہیں جی، ایکسپورٹ ہو رہی ہیں، اور پاکستان کی اکانومی کو دیکھتے ہوئے ایک واحد سیکٹر ہے جو گرو کر رہا ہے. اور میں یہ بڑے فخر سے بول سکتا ہوں کہ IT ایک واحد چیز ہے جو پاکستان کو غربت سے امیر ملک بنا سکتا ہے. اچھا چلے وائپر کا تھوڑا بتائیں، اس کے کیا کیا چیزیں آپ کرتے ہیں؟ کچھ تو میں نے بتایا، کوئی مطلب اور کیا چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں یہاں پاکستان میں، کیا کیا چیزیں سیل کرتے ہیں ہم؟ پاکستان میں ہم ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، سروسز، مارکیٹنگ سب کچھ سیل کرتے ہیں، اور ایکسپورٹ ہم سافٹ ویئر زیادہ تر ڈیولپڈ سافٹ ویئر اور سروسز ایکسپورٹ کرتے ہیں. اچھا پاکستان کی برآمدات میں آپ کا بھی حصہ ہے ظاہر ہے، مطلب جو آپ کرتے ہوں گے تو کتنی ہے آپ کو؟ لاسٹ ایئر کتنی ہے؟ اس سے پہلے 1-2 سال کا ڈیٹا اگر آپ کے پاس ہے بتائیں مجھے، کمپیریزن کتنا مطلب اضافہ ہوا ہے؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں. پچھلے سال میں تقریباً 2.8 بلین تھی، اس دفعہ 3 بلین سے اوپر چلی جائے گی. یہ پہلی دفعہ اضافہ ہوا ہے، اور جو میں ڈیٹا ابھی تک دیکھ رہا ہوں، ابھی تک یہ سال ختم نہیں ہوا تو پورا ڈیٹا آیا نہیں ہمارے پاس، مگر باقی اگر آپ دیکھیں کہ باقی سیکٹرز کو، جس میں ہماری ٹیکسٹائل بھی ہے، لیدر بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، اس کے اندر ایک یہ واحد سیکٹر ہے جس میں گروتھ ہو رہی ہے. اچھا، اور کسی چیز میں اتنی گروتھ نہیں ہے، یا باقی چیزوں میں شاید گروتھ ہی نہیں ہے، اس میں ہم آگے جا رہے ہیں. اچھا نہیں، یہ آپ نے بتایا پچھلے سال جو ہے 2 کتنا بتایا تھا؟ 2.8 کے قریب، ابھی $3 بلین سے اوپر چلی جائے گی جی انشاءاللہ. کتنی ہو سکتی تھی مطلب اگر ہم اس پہ کام کرتے تو، اور کیا ہوتا بتائیں؟ میرے خیال ہے اگر یہ 3 بلین سے بھی اوپر جا رہی ہے، ہمیں خوش اس لیے ہونا چاہیے، گروتھ تو آ رہی ہے. لیکن ایک اچھی بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ پرائم منسٹر نے ٹارگٹ دیا. پہلے کبھی ایسا نہیں تھا کہ کسی نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہو کہ
اس کی آپ کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں. ہم سے انہوں نے نہیں پوچھا, انہوں نے بولا کہ 25 بلین کرنی ہے آپ لوگوں نے, تو میرا خیال ہے ہم کر لیں گے. اچھا, تو 25 بلین مطلب اس میں رکاوٹیں کیا ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی, جہاں تک رکاوٹوں کی بات ہے, ہمیں ماحول اچھا چاہیے, ہمیں پاکستان کا امیج اچھا چاہیے. اگر ہم کسی کو بولتے ہیں پاکستان سے ہم کام کر رہے ہیں تو وہ ذرا ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ پاکستان سے کام کرنا, پتہ نہیں ایک ہفتے کے لیے کام دیں گے تو ایک ہفتے کے لیے اسٹرائک ہی نہ ہو جائے یہاں پہ, ایک ہفتے کے لیے بند ہی نہ ہو جائے یہاں پہ, بجلی پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی, کوئی اور پرابلم نہیں ہو جائے, تو اس لیے لوگ تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. مگر پاکستان کے پاس لوگ بھی ہیں, ہماری بہت بڑی پاپولیشن ہے, اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے صحیح طرف لے کر جائیں تو میرا نہیں ہے خیال کہ ہم کوئی بھی ٹارگٹ پورا نہ کر سکیں. ایک دفعہ ہمیں سیدھے راستے پر جانا ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے ساری جس کے نوجوان ہیں نا جو پڑھے لکھے ہمارے, سب کی کوشش ہے اس ملک سے نکل جائیں. کوئی کون سے ملک جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, تو ان کو مطلب کتنی گنجائش ہے, ہمارے نوجوان کتنی کھپت ہو سکتی ہے اس میں, اس شعبے میں اگر ہم آئیں, اور کتنے مواقع مطلب موجود ہیں. اگر آج کی بات کروں تو مجھے, اگر میں یہ بڑے آرام سے بول سکتا ہوں, لاکھ ایک لوگ بھی ہوں جو آئی ٹی کے اندر آتے ہیں تو وہ بھی کھپ جائیں گے یہاں پہ, ان کو بھی لوگ رکھ لیں گے. جہاں تک بات بولی آپ نے کہ لوگ بہت باہر جا رہے ہیں, صرف ہمارے ملک سے جا رہے ہیں, انڈیا بھی تو جا رہے ہیں, اور انڈیا سے جا کر وہ آج ہر کمپنی کے سی ای اوز لگے ہوئے ہیں, وہ انڈیا سے ہی گئے تھے نا, تو جانے دیں, کوئی بات نہیں, وہ اچھا ہے, وہ جائیں گے, شاید پاکستان کو بزنس ہی دیں گے, لیکن آپ یہاں ماحول بنائیے, جانے کی رفتار کم ہو جائے گی, وہ پڑھیں گے لکھیں گے واپس آئیں گے وہاں سے. ماحول تو بنائیں یہاں پہ, ہم ماحول نہیں بنا رہے ہیں یہاں پر ان کے رہنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو ابھی مطلب اس تھوڑا سا بجٹ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. جو بجٹ مطلب اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پہلی دفعہ میرے خیال میں زیادہ بجٹ رکھا گیا ہے. آپ کے خیال میں, آپ کو 30 ایئرس ہو گئے, اس سے پہلے کتنا رکھا جاتا تھا اور اب کتنا رکھا گیا ہے؟ جی بالکل, اس دفعہ بجٹ بڑھایا گیا ہے, مگر وہ بجٹ جو بڑھایا گیا ہے وہ آئی ٹی پارکس کے اندر زیادہ تر جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ بھی آف کورس آئی ٹی والوں کو فائدہ ہوگا, مگر اس سے بھی زیادہ ہمیں چاہیے انسٹیٹیوٹس, ہمیں چاہیے یونیورسٹیز جہاں سے اچھا نیا ذہن نکلے اور ہم اس کو استعمال کریں. میں تو ہمیشہ پازیٹیو رہا ہوں, آپٹیمسٹک رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں انشاءاللہ ہم لوگ بھی آگے کام کر سکیں گے, ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی, اسی طرح کنٹینیو بھی ہو جائے. آپ یہ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد یہ پالیسی بھی رہے گی یا نہیں رہے گی, یہ ہمیں کنٹینیو. پالیسی کا تسلسل نہیں ہوتا, یہ تو آپ نے دیکھا ہے, مطلب کوئی بھی پالیسی ہماری بنتی ہے اس کا تسلسل ہم نے نہیں دیکھا, مطلب اس آئی ٹی کے لیے نہیں, کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں. اچھا آپ مجھے بتائیں, آئی ٹی کے شعبے میں جس طرح سے آپ نے, ایک تو آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے, پروڈکشن ہونی چاہیے گریجویٹس کی, ٹھیک ہے, اور کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ تاکہ یہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں یہ واقعی میں آگے چلے جائیں؟ دیکھیں جی, ایک چیز جو اچھی ہوئی جو میں مس کر رہا ہوں آپ کو بتانے سے, وہ یہ ہے آئی ٹی کو SIFC نے گود لیا ہوا ہے, اس لیے تھوڑا سا ہمیں یہ ہے کہ شاید یہ پالیسی آگے زیادہ چلے. آپ نے بتایا اور کیا ہونا چاہیے, آئی ٹی کو اتنا عام کر دیں کہ ہر آدمی رات کو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کام کرے آئی ٹی کے اوپر. ہمارے پاس خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم نے, کئی بچی ہیں وہ گھر سے نہیں نکلنا, ہم نے کہا وہ گھر پہ بیٹھ کے آئی ٹی کا کام کر سکتی ہیں. ہمارے پاس بہت اچھا ذہن ہے, ہمیں ان کو آگے لے کر جانا ہے. اس کے لیے ماحول اچھا بنانا پڑے گا ہمیں. ہمارے پاس ماحول اچھا نہیں ہے. ماحول سے اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ باہر بہت خراب لوگ گھوم رہے ہیں, ہمیں اکانومی اور پولیٹیکل ماحول اچھا بنانا ہوگا. ہم سٹیبل نہیں ہوں گے, لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے ملک کو تو ٹھیک کر لو پھر بولنا نا کہ ایکسپورٹ. تو اس چیز کو بھی ہمیں کچھ بہتر کرنا ہے کہ کہیں نہ کہیں, ابھی آپ ہمیں کیا ڈر لگتا ہے کہ ہم باہر ایکسپورٹ کریں گے, ڈالر منگوائیں گے باہر سے, کہیں ایسا نہیں ہو ڈالر ڈی ویلیو, باقی روپیہ ڈی ویلیو ہو جائے. ہمیں ان چیزوں کی شیورٹی چاہیے کہ ہم کہیں سٹیبل ہیں, ہماری اکانومی سٹیبل ہے, ہمارا ملک سٹیبل ہے. 5 سال تو حکومت رہے گی, اور اگر یہ ایسے ہی ہوگا 5 سال حکومت رہے گی, 10 سال حکومت رہے گی, میرا خیال ہے ہم بہت آرام سے آگے جائیں گے. اچھا, یہ 25 بلین کے ٹارگیٹ پہ پھر دوبارہ سے تھوڑی سی بات میں کر لوں.
اس 25 بلین ٹارگیٹ کو جو ہے اگلے 5 سال میں، ایک تو ٹیکسیز، مطلب ظاہر ہے آپ نے ٹیکسیز بڑھائے گئے، اس کے لیے حکومت سے کیا کہیں گے آپ؟ وہ بھی ایک رکاوٹ، مطلب میں سمجھتا ہوں اگر کمپیوٹر کا ٹیکس وہ بڑھایا گیا، حکومت سے تو کچھ بولیں آپ کو اگر کہا ہے وزیر اعظم نے کہ وہی یہ وہ کرو، تو اس بارے میں کیا کہو گے آپ؟ جی میں تو صرف یہی بات ہے کہ یہ سپیڈ بریکر ہیں. اگر جو چیز ہم نے 1 سال میں کرنی ہے وہ 4 سال لگیں گے اس میں اگر آپ ٹیکسز بڑھاؤ گے. اس لیے کہ جب ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے وہ اس نے بجٹ رکھا ہے اپنا کہ مجھے 5 کمپیوٹر 1 مہینے میں خریدنے ہیں، وہ نہیں خرید پائے گا. ہمارے پاس وہ آؤٹ ڈیٹڈ کمپیوٹر خریدے گا تو اس میں اس کے پاس نئی چیزیں نہیں بن سکیں گی. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر سبسڈی دے، اس کے اوپر کچھ رعایت دے کہ لوگ کمپیوٹر خرید سکیں اور اس کے اوپر سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر سکیں. اچھا، آئی ٹی پارکس کی بات اگر کریں بجٹ میں، اس کے لیے آپ نے کہا کہ بجٹ رکھا ہے، کراچی میں بھی آئی ٹی پارک بنے گا، حکومت بنائے گی. ان آئی ٹی پارکس سے کیا فائدہ ہوگا اس شعبے کو بتاؤ؟ اس سے بہت بڑا فائدہ چھوٹی کمپنیوں کو یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی کمپنی کو 5 لوگوں کا آفس چاہیے. پہلے آفس ڈھونڈتے ہیں کہاں ملے گا، اس میں انفراسٹرکچر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس میں بجلی ہے نہیں. آئی ٹی پارکس پہلے سے ہی ایکوپڈ ہوتی ہیں ان چیزوں کے، وہ جاتے ہیں، جا کر اسی دن جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. بہت زبردست چیز ہے. آئی ٹی پارکس بھی ہونے چاہیے، اسپیشل ٹیکنالوجی زون ہونے چاہیے جہاں پر ہمیں وہ 10 سال کی ایگزمپشنز دے دیں، ہمیں میڈ ان پاکستان کے لیے آپ نے ہارڈ ویئر بنانے کی اجازت دی کہ وہاں بیٹھ کے آپ ہارڈ ویئر بنائیں، اب وہاں پہ جا کے ٹیکنالوجی لے کے آئیں. دیکھیں اگر ٹیکنالوجی آگے جائے گی، ٹیکنالوجی نئی ہمارے پاس ہوگی تو ہی آگے جائیں گے. ابھی آج ہم لوگ یہ پلان کر رہے تھے کہ آئی ٹی سی این ایک ایگزیبیشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر جو ایک واحد آئی ٹی کی ایگزیبیشن ہے. ہمارا پلان وائپر کا یہ ہو رہا ہے کہ اپنا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پی سی AIPC ہم لانچ کریں آئی ٹی سی این کے. ماشاء اللہ، گڈ، یہ تو بڑی اچھی خبر ہے. کیا اس پہ کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل، ہم فائنل سٹیجز میں ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس پہ لانچ کریں اپنا AIPC. پاکستان کا پہلا AIPC ہوگا اور وائپر اس میں پراؤڈ ہوگا کہ اگر ہم AIPC آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کمپیوٹر، پرسنل کمپیوٹر. جی بالکل، یہی نام ہے اس کا. بالکل، یہ مطلب لانچ ہونے جا رہا ہے آپ کی طرف سے. یہ کب ہو رہی ہے آئی ٹی سی این انشاءاللہ اگست کے اینڈ میں ہوگی. اگست میں، اس سال اگست میں آپ یہ پاکستان کا پہلا کمپیوٹر یہ لانچ کر دیں گے؟ جی انشاءاللہ. ہمارا 80% ہم اس پہ کام کر چکے ہیں اور باقی کچھ بیچ میں سرٹیفکیشنز کے ایشو ہیں، ہم وہ بھی کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کو ہر چیز کی سرٹیفکیشن بھی نہیں ملتی ہے. تو انشاءاللہ یہ اچھی خبر ہے، یہ اچھی خبر ہے کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں مطلب یہاں پہ جس طرح سے آپ نے کہا یونیورسٹیز کے اندر کورسز بھی کرا رہے ہیں. گورنر سندھ نے بھی مطلب شروع کرایا ہوا ہے. تو اب گورنر سندھ والا بتائیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا اس شعبے کو؟ دیکھیں پڑھائی کا فائدہ کیسے نہیں ہوگا. جب کسی کو کچھ بھی پڑھا رہے ہیں اس کا فائدہ تو ہونا ہی ہے. کسی کا تھوڑا سا جلدی ہو جائے گا، کسی کا تھوڑا سا دیر سے ہوگا، فائدہ جی پڑھائی کا تو فائدہ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. خوشنود آفتاب جو کہ ماہر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیں، 30 سال سے، جس طرح سے میں نے پہلے ہی بتایا کہ وہ اس شعبے سے وابستہ ہیں اور سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہارڈ ویئر ہے وہ بھی بناتے ہیں اور پاکستان میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی کمپنیوں کو جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں اور نجی. لیکن ان کے مطابق حکومتی سطح پہ یہ جو مقامی سطح پہ یہ کمپیوٹر تیار کرتے ہیں وہ نہیں خریدتے، وہ برانڈڈ جو انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کو ترجیح دیتی ہے. حکومت کو بھی جو ہے یہ جو ملک میں اسمبل ہونے والے کمپیوٹر ہیں یا پاکستانی برانڈس ہیں ان کو جو ہے بالکل خریدنا چاہیے تاکہ یہ آئی ٹی کا شعبہ جو ہے مزید جو ہے وہ فروغ پا سکے. اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ہماری مسلسل جو ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. اس مرتبہ جو ہے $3 بلین جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جائیں گے. گزشتہ سال کے مقابلے میں اس میں جو ہے اضافہ دیکھا گیا، لیکن یہ اضافہ تیزی سے بڑھ سکتا ہے اگر جو مسائل اور جو وسائل کا انہوں نے مانگے ہیں وہ اس میں اگر حل کر لیے جائیں، مسائل حل کر لیے جائیں اور وسائل جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جائیں تو پھر ہم بڑی تیزی سے آئی ٹی کے شعبے میں ترقی کر سکتے ہیں. کسی اور نئے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے عبدالقدیر رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.